لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهله الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ذاکرہ اور اسوہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن عدوهم یا اللہ. اس حوالے سے میں پہلے تو آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنی مؤمنات ایسی ہیں کہ جو شعبہ ذاکری سے باقاعدہ وابستہ ہیں یا مستقبل میں وابستہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ کتنی پرسنٹیج ہوگی؟ آلموسٹ 50% کے قریب ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں؟ زیادہ ہیں. چلیں زبردست. ہماری گفتگو کا موضوع چونکہ ایک ذاکرہ اہل بیت کے لیے جو بہترین ہستیاں نمونہ عمل بن سکتی ہیں ان میں شاید سب سے پہلے درجے پر امیر المؤمنین کی دختر کا تذکرہ آئے گا کہ اس حوالے سے ایک اہل بیت کے ذکر کا پرچار کرنے والی خاتون کے لیے شہزادی علیہ بہترین نمونہ عمل ہے. چاہے آپ اس عمل کے یا اپنے شعبہ عمل کے کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی اینگل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی جہت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دختر امیر المؤمنین سے ہر شخص چاہے وہ بحیثیت خطیب ہو یا چاہے بحیثیت ذاکرہ ہو یقیناً بہت کچھ شہزادی کی سیرت سے سیکھ سکتا ہے. بالخصوص اگر بات ذاکرہ کی ہو، صنف نسواں کی ہو، تو یہ ایک بہترین نمونہ عمل ہے شہزادی کی ذات گرامی. ہماری یہ گفتگو شہزادی کے اسوے پر دو جہات سے رہے گی کہ جو اس حقیر کی نگاہ میں ایک شعبہ ذاکری سے وابستہ ایک خاتون کے لیے اہمیت رکھتا ہے. ایک ہے شہزادی کی زندگی میں ذاکرہ کے لیے عملی اسوہ حیات کہ پریکٹیکل لائف میں بحیثیت ذاکرہ خود کو کیسے کیری کیا جائے، اپنی فیلڈ میں اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے کس انداز سے بطریق احسن اپنا کام اور اپنی خدمت کی جائے کہ انسان ایک ذاکرہ دین مبین کا بھی بہترین پرچار کر سکے اور ساتھ میں اس سے بھی زیادہ اہم اپنے پروردگار کو بھی راضی رکھ سکے. ایک ہے شہزادی کی حیات کا عملی پہلو اور ایک ہے شہزادی کی حیات کا وہ علمی پہلو کہ یقیناً اس مکمل پہلو کو تو ہم احاطہ نہیں کر پائیں گے اپنے اس وقت میں. میری کوشش ہے آپ ذاکرہ حضرات کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ صرف شہزادی کی علمی حیات میں سے صرف شہزادی کے خطبوں پر کچھ بلٹ پوائنٹس، کچھ نوٹس، کچھ خلاصے، کچھ نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، کیونکہ مجھ حقیر کا یہ ماننا ہے کہ واقعہ کربلا میں اور اس واقعے کو ہم تک پہنچانے میں اور آج یہ جو کربلا دنیا بھر میں پھیل چکی ہے، اس کربلا کو یہاں تک پہنچانے میں، اس عزاداری سید الشہداء کو یہاں تک لانے میں بڑا بنیادی کردار ہے دختر امیر المؤمنین کا، اور بالخصوص
کوفہ اور شام میں دیے گئے شہزادی کے ان 2 تاریخ ساز خطبوں کا۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے، شاید آپ اس میں اختلاف کریں، لیکن مجھ حقیر کا یہ ماننا ہے کہ شہزادی کے ان خطبوں کو محسوس کر کے، سمجھ کے، کسی حد تک ان کا حق ادا کر کے، جس طرح سے ایک قابل ذاکرہ ان خطبوں کو پیش کر سکتی ہے مومنات تک، اس طرح سے شاید کوئی ذاکر یا خطیب ان خطبوں کا حق نہیں ادا کر سکے۔ تو اس بنا پر ہماری گفتگو ان 2 پہلوؤں پر رہے گی۔ سب سے پہلے عملی پہلو۔ لیکن دین اسلام بنیادی طور پر دین فطرت ہے، اور اس قسم کے بہت سارے مقدمات کے جن سے آپ انشاءاللہ کہ بخوبی طور پر واقف ہیں۔ اس دین نے جب اس پروردگار نے، خالق نے جب صنف نسواں کو بنایا، جب وومن کو کریٹ کیا، اچھا میرا کوئی بھی لفظ بیچ میں کسی کے لیے بھی گرا ہو تو پلیز آپ سوال کر لیجئے گا، اسی وقت اس کو کلیریفائی کر لیجئے گا۔ جب پروردگار نے صنف خاتون کو خلق کیا تو یہ بات تو واضح ہے، ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ جب کسی بھی کمپنی کی مشینری لاتا ہے تو سب سے بہتر انداز میں اگر اس مشین کو اور اس مشین کے کام کرنے کے طریقے کو اور اس مشین کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھنا ہے تو سب سے بہتر اس کمپنی کا مینول ہوا کرتا ہے کہ جو بنانے والی کمپنی ہے وہی بہترین اپنی خلقت کو، اپنی مشینری کو جانتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس بات میں تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، کہ پروردگار نے جس انسان کو بنایا ہے وہ خالق اپنی کریشن سے، اس کی اسٹرینتھ سے، اس کی ویکنیسز سے، اس کے ڈوز سے، اس کے ڈونٹ سے، اس کے کام کرنے کے طریقے سے، حتیٰ اس کو بنانے کے ہدف سے سب سے زیادہ واقف خود وہ پروردگار حکیم و دانا ہے۔ اس اللہ نے جنس کو دیکھتے ہوئے کچھ احکام کو تقسیم کیا، مرد حضرات پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی اور صنف نسواں کو کچھ خاص ذمہ داریوں سے سرفراز کیا اور انہیں کچھ خاص ذمہ داریوں کا شرف بخشا۔ مگر جب شرف بڑا ہوتا ہے، جب کمال بڑا ہوتا ہے، جب عہدہ بڑا ہوتا ہے تو اس عہدے کے پروٹوکولز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان بحیثیت خاتون یہ دیکھنا چاہے کہ میں اپنی زندگی کا ہدف کیسے حاصل کروں، میں اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکوں یا کیسے راضی رکھ سکوں، تو اسے اس بات کو تلاش کرنے کے لیے در رسول اور آل رسول پہ آنا پڑے گا، اور وہاں صنف نسواں کی معراج کس چیز میں ہے۔ یعنی ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے نا، جیسے میں اگر ایک ذاکر اہل بیت ہوں تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے اگر میں اپنے کام سے منصف ہوں کہ میں اپنا کام بہترین انداز سے کروں، بطریقہ احسن کروں۔ ایک ذاکرہ اہل بیت اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں پہلے ایک بہترین انسان بنوں اور پھر اپنا کام بہترین انداز سے کروں۔ اگر میں یہاں یہ ڈسکشن کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس خاص ٹاپک پر، ذاکرہ اور رسوہ جناب زینب، تو میری نیک نیتی کا تقاضا یہ ہے کہ میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے لیول بیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اس موضوع کے حوالے سے۔ تو پروردگار نے جب صنف نسواں کو خلق کیا، اب یوں تو ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے شعبہ خطابت میں، ذاکری میں، کہ انسان جب بھی مجمع سے بات کرے، اگر کوئی اخلاقی پہلو بیان کر رہا ہو، کوئی نصیحت کر رہا ہو، تو وہ آپ کہہ کر بات نہیں کرے بلکہ ہم کہہ کر بات کرے اور خود کو سب سے پہلے اس میں شامل کرے۔ لیکن میں کیا کروں کہ یہاں میری مجبوری ہے کہ میں یہاں بہت ساری باتوں میں خود کو شامل نہیں کر پاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ لوگ درگزر کریں گے۔ پروردگار نے جب صنف نسواں کو خلق کیا تو اس کا کمال مرتبہ بتایا اپنی حجتوں کے ذریعے سے، اور وہ بہترین روایت اس میں ہمارے لیے فارمولہ کا کام کرتی ہے کہ چاہے ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تمہید ہے، یہ بنیادی اینٹ ہے ہماری گفتگو کی، اس پر پوری دیوار تعمیر ہوگی۔ تو پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اس بات کو اتار لے کہ جب رسول اللہ نے مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے درمیان سوال کیا کہ تم میں سے مجھے بتاؤ، اب روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تم میں سے مجھے بتاؤ کہ بہترین خاتون کون ہے، تو واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا
کہ امیر المؤمنین جواب لائے دختر رسول سے پوچھ کر، اور وہ جواب کیا تھا؟ بڑا سمپل جواب تھا، جو بھی کام کرتی ہو زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ ہاؤس میکر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ یونیورسٹی پروفیسر ہو، چاہے وہ ذاکرہ اہل بیت ہو، شہزادی کا یہ جواب ایک یونیورسل جواب ہے کہ یہ کائنات کی ہر خاتون کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے اور کسی کو اس میں ایکسیپشن نہیں ہے۔ وہ جواب کیا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ بہترین خاتون کون ہے؟ تو شہزادی نے بڑا مختصر جواب دیا، بہترین خاتون وہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ یہ شہزادی نے ایک باؤنڈری لائن، ایک ہائیسٹ لیول آف ایکسیلنس شہزادی نے سیٹ کر دیا۔ کیا کوئی انسان یا کوئی خاتون پریکٹیکلی اس درجے تک پہنچ سکتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا پہنچ سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اس لیول آف ایکسیلنس تک تو شاید سیدۃ النساء العالمین کے علاوہ کوئی اور خاتون نہ پہنچ سکے، ہاں لیکن ہم نے اس دور میں کچھ ایسی مستورات کا تذکرہ سنا ہے کہ جو اس لیول کے بہت قریب پہنچیں۔ ایک مثال، ابھی گزشتہ برس آیت اللہ العظمی سیدی سیستانی حفظہ اللہ ورعا، خدا انہیں طول عمر دے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اور وہ ہستی، وہ خاتون کہ جو ایک مرجع کی نواسی تھیں، اپنے وقت کے مرجع کی نواسی تھیں، اپنے وقت کے مرجع عالم کی زوجہ تھیں، اور ایسا مرجع کہ شاید تاریخ تشیع نے اس پائے کی مرجعیت نہیں دیکھی ہے اس سے پہلے، اور جس کے خاندان میں اس کے دونوں بیٹے بھی مجتہد اور اس کے پوتے بھی درجہ اجتہاد پر فائز، اس پائے کا علمی خاندان، مگر جنازے پر حجاب کی یہ کیفیت تھی کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جائیے اور سرچ کرنا شروع کیجئے اس دور میں، اس خاتون کا نام تک کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف عقیلۃ المرجع الاعلیٰ کہا گیا، یعنی زوجہ مرجع اعلیٰ کہا گیا۔ جتنے تعزیت ناموں کے پیغام ہیں کہیں نام کا اظہار نہیں ہوا۔ کیا یہ اتفاقی تھا؟ نہیں، ہرگز اتفاقی نہیں تھا۔ اس پائے کے گھرانوں میں اس قسم کے معاملات کو اسی طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ کونین کا وہ سیٹ کیا ہوا بار وہ ہمارے سامنے ہمیشہ سے۔ کیا ہم اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایکسیلنس کا بار تو وہی رہے گا جو شہزادی نے بتا دیا۔ اب انسان اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے طرز عمل کے اعتبار سے، اپنے کام کرنے کے طریقے کے اعتبار سے، جس شعبے سے، جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے، دیکھیں یہاں بات واجب اور حرام کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات شرعی فقہی مسائل کی بنیادوں کی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ انسان کو ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس دلانے کا کام کرتے ہیں، وہ 33% ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی کوئی پورا نہیں کر سکا تو پھر یہ فیل کی کیٹیگری میں جائے گا، پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو فقہی مسائل بنیادی حدوں کو طے کرتے ہیں، جبکہ اخلاقی اقدار اعلیٰ ترین حدوں کو بتاتے ہیں۔ تو اب ہر انسان، اب دیکھیں ہر خاتون اپنی زندگی میں یہ دیکھے کہ میں اس بار تک اگر نہیں پہنچ سکتی، کہ لوگوں کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم سماج میں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ڈھیروں مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا ممکن نہیں ہے تو پہلے تو انسان سوچے کیا واقعاً یہ ممکن نہیں ہے؟ اگر ممکن نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ لیا جائے کہ بالکل ہی چھوڑ دیا جائے؟ ایک چیز ہے جس میں 100% تک میرے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب میں اس کو بالکل اگنور کر دوں؟ نہیں، وہ یونیورسل فارمولہ شہزادی کا اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ بہترین خاتون کی ڈیفینیشن جو شہزادی نے بتائی، میں کیا کروں، چاہے میں ہاؤس میکر ہوں یا کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں ہم بالخصوص ذاکرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، چاہے میں جس جگہ، جس معاشرے، جس شعبے میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ضرورت اس بات کی ہے
کہ میری نگاہ میں، میرے ذہن میں شہزادی کا بتایا ہوا یہ فارمولہ ہر وقت 24 گھنٹے حاضر رہنا چاہیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اس فارمولے کو میرے سیٹ آف ویلیوز میں ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ چاہے مجھے اس 100% کی تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے، اب انسان ہے، معاشرے میں تو رہتا ہے، خود آپ مدرسے بھی تشریف لائی ہیں، خود یہ درس بھی اٹینڈ کر رہی ہیں، خود آپ معاشرے میں بھی نکلتی ہیں، بچوں کی اسکولنگ ہے، 150 معاشرے کے مسائل ہیں، جس طرح سے ہمارا معاشرہ ڈیزائن ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے میں 100% سے ایک لیول کم ہو گیا، میں 100% سے 2 لیول کم ہو گیا، لیکن اگر میرے ویلیو سسٹم میں شہزادی کا بتایا ہوا یہ فارمولہ ہے تو میں چاہے جو بھی کام کر رہا ہوں، یا چاہے میں باہر نکل کر معاشرے میں تبلیغ دین بھی کر رہی ہوں، میرا ہر ایکشن، میرا ہر سٹیپ، ہر قدم جو میں اٹھاؤں، ضروری ہے کہ یہ فارمولہ ذہن میں رکھ کے اٹھاؤں۔ کم سے کم مجھے اس فارمولے کی قربانی دینی پڑے، میں اس انداز سے اپنی فیلڈ میں خود کو آگے بڑھاؤں اور پیش کروں۔ اور شہزادی دختر امیر المؤمنین جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد و علی محمد، شہزادی کی حیات مبارکہ ذاکرات کے لیے اس اعتبار سے ایک بہترین اور کامل ترین نمونہ عمل ہے کہ وہ دختر امیر المؤمنین جو باب مدینۃ العلم کی بیٹی تھیں، کہ جنہیں کم سنی سے، اب وہ روایات کا انبار ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ سب بحیثیت ذاکرہ جناب شہزادی کی سیرت سے واقف ہوں گے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، مختلف کتابوں میں آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، کہ ذرا سوچئے اس بیٹی کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ جسے خود باب مدینۃ العلم، رسول کا سب سے باکمال شاگرد، جسے درس پڑھاتا ہو، جسے علم عطا کرتا ہو، جو باب مدینۃ العلم سے علم حاصل کرتی ہو، یعنی جس امیر المومنین سے مولا ابو الفضل عباس نے علم کسب کیا ہے، اسی امیر المؤمنین سے جناب زینب عالیہ نے بھی کسب کیا ہے، جس دختر رسول سے مولا حسن و حسین نے علم کسب کیا ہے، اسی دختر رسول سے جناب زینب عالیہ نے بھی علم کو کسب کیا ہے۔ تو شہزادی کی علمی حیثیت پر تو میرا خیال ہے کہ گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ جن کے بابا منبر سلونی کے مالک ہوں، اس بابا کے لیے یہ بیٹی زینت تھی۔ تو جب بابا کے لیے زینت تھی تو ہر معیار پر زینت تھی، نہ کہ کسی ایک معیار میں زینت تھی اور باقی تمام معیارات میں نہیں تھی۔ تو شہزادی کی علمیت تو سب کے لیے واضح ہے۔ اپنے بابا کے گھر مدینہ منورہ میں، شہزادی کا گھر مدینہ کی خواتین کے لیے، مستورات مدینہ کے لیے ایک علمی درسگاہ تھی۔ یہ بھی شہزادی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ یعنی شہزادی تاریخ اسلام کی درجہ اول کی ذاکرہ تھی اور مبلغہ اسلام تھی، مبلغہ قرآن تھی۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ خود درس تفسیر دیا کرتی تھیں مدینہ کی مستورات کو۔ اور شہزادی کے شاگرد، جو اسٹوڈنٹس شہزادی کے تاریخ نے لکھے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مدینہ کی مستورات اگر علم لینا چاہتی تو اگر شہزادی کے حجرے میں یا ان کے گھر پہ نہ آتی تو اور کس حجرے میں جاتی؟ تو شاید آپشنز کی بھی کمی تھی، اور شہزادی کی علمی قامت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مدینہ کی مستورات شہزادی سے قرآن کی تفسیر اور فقہ کی تعلیم لینے آتی تھیں۔ تو ایک مصروف ترین زندگی ایک مبلغہ کی حیثیت سے، لیکن اس کے باوجود طرز عمل کیا ہے، مقام عمل میں طریقہ کار کیا ہے، اپنی والدہ کا جو بیان کردہ فارمولہ ہے، شہزادی نے ہمیشہ اس کو مد نظر رکھا ہے اور کبھی اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنے کو گوارا نہیں کیا۔ ایک مثال میں اس کی اپنی اب تک کی ساری باتوں کی دلیل اس روایت سے پیش کروں گا، اور بڑی اہم روایت ہے۔ دیکھیں، جب انشاءاللہ کہ آپ میں سے، اب میں فیلڈ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، بہت ساری ذاکرائیں، بہت سی ذاکرائیں، کچھ ایسی بھی ہوں گی جو بہت زیادہ فعالیت رکھتی ہوں گی، جو بہت زیادہ مشغولیت رکھتی ہوں گی، جنہیں پروردگار نے ذکر امام حسین کے صدقے میں شہرت سے بھی نوازا ہوگا۔ اب جب یہ شہرت کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ
یہ آتا ہے کہ آپ نے خود کو کہاں کہاں پریزنٹ کرنا ہے، اور جہاں اگر آپ نے یہ آپشن چوز کیا کہ مجھے خود کو کہیں آن کیمرہ پریزنٹ کرنا ہے، اور یہ بڑی حساس بات ہے، لیکن پوری ذمہ داری سے اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس انداز سے کھل کر رہا ہوں کہ پہلے تو انسان یہ طے کرے شہزادی کے اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے، کیا میرے لیے یہ کام بہتر ہے، کیا دین کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اگر پیش کیا جا رہا ہے، میں کہیں پیش ہو رہی ہوں، تو آیا میں جہاں پیش ہو رہی ہوں وہاں میں نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے یا نہیں؟ ذکر اہل بیت کے نام پر، اس مقدس نام پر جو میرے جی میں آئے میں کرتا یا کرتی چلوں، اور مشکل اس بات میں کہاں ہے؟ دیکھیں، جو دیندار لوگ ہیں نا، وہ بخوبی جانتے ہیں، وہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کس سے مجھے علم ملے گا اور کس سے مجھے علم نہیں ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بزرگ مرد حضرات بھی ہیں، اور یقیناً ایسی بزرگ خواتین بھی ہیں کہ جو ایک خطیب یا ذاکرہ کے چلنے کے طریقے کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آیا اس کی مجلس سے مجھے فیض ملے گا یا میں محروم رہوں گا۔ لیکن مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل آتی ہے کہ جب کوئی انسان پاپولر ہو جائے، فیمس ہو جائے، مشہور ہو جائے، تو ینگ جنریشن کے لیے وہ ایک مثالی کردار بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد والی جنریشنز اس کو فالو کرنا شروع کرتی ہیں۔ تو اب ان تمام باتوں میں جناب زینب عالیہ کا کردار اور آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ ایک راوی ہے، کتاب عوالم سے روایت میں پڑھ رہا ہوں، راوی ہے یحییٰ مازنی۔ یہ راوی کون ہے؟ بڑا اہم آدمی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ یہ خود پہلے اس روایت میں، اب دیکھیں اس نے جو اسٹیٹمنٹ دینا ہے نا، وہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، لہٰذا اس نے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرایا اس روایت میں۔ کہتا ہے کہ کنت فی جوار امیر المؤمنین فی المدینہ، میں مدینہ منورہ شہر رسول میں امیر المؤمنین کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اچھا، کوئی اس کے اسٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد شاید کوئی خاتون، کوئی ذاکرہ یا حتیٰ کوئی مرد یہ اعتراض کرے، اسے کیا پتہ یہ تو 2 دن رہا ہوگا۔ تو اس نے ایک جملہ ایڈ کیا، مدتاً مدیدہ۔ اب جو بھی آپ میں سے عربی سے واقف ہو، ایک طویل و عریض زمانے کے لیے، یہ بات مہینے 1.5 مہینے کی، سال 2 سال کی نہیں ہے، مدہ مدیدہ، ایک طویل زمانے کے لیے، کئی سالوں کے لیے میں مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین کے گھر کا پڑوسی تھا، گھر ملا ہوا تھا۔ اچھا، کون سے گھر کا؟ شاید امیر المؤمنین کے مدینے میں ایک سے زیادہ گھر تھے۔ کہتا ہے وَبِالْقُرْبِ مِنَ الْبَيْتِ، بالخصوص اس گھر کے قریب تھا الَّذِي تَسْكُنُهُ زینب علیہ السلام ابنتہ۔ ایک صلوات پڑھیں شہزادی کی عظمت پر۔ بالخصوص امیر المومنین کے اس گھر کے قریب تھا کہ جس گھر میں دختر امیر المومنین علی کی بڑی بیٹی علی کی زینت رہائش پذیر تھیں۔ پھر اب اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، یہ بہت اہم ہے ہر ذاکرہ، ہر مبلغہ، ہر خطیبہ اہل بیت کے لیے۔ جناب زینب علیہ کی سیرت کے اس حصے سے پہلے فیض حاصل کریں، ہم پہلے اپنی باؤنڈری لائنز کو طے کریں، اپنے سیٹ آف ویلیوز کو طے کریں، اور اس کے بعد جناب زینب عالیہ کے دین کے پرچار میں، آپ کے بابا اور نانا کے دین کے پرچار میں معاشرے میں قدم پھیلائیں۔ کہتا ہے، اب عجیب گواہی ہے اس کی، کہتا ہے فلا واللہ ما رأیت لہا شخصا، کئی سالوں تک میں دختر امیر المومنین کا پڑوسی تھا، خدا کی قسم میں نے کبھی شہزادی کے وجود اور ان کی قامت کو نہیں دیکھا، ولا سمعت لہا صوتا۔ اس پہلے مرحلے تک تو بہت سی ذاکرات بحمداللہ پہنچ جاتی ہیں، اور خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ کہتا ہے کہ میں نے کبھی دختر امیر المومنین کی آواز بھی نہیں سنی۔ انسان حیرت میں پڑ جائے، ہمارے معاشرے میں رائج جو بھی کلچر بن چکا ہے ذاکری اور عزاداری کا، انسان اس میں سے ہر چیز پر سوال اٹھائے اسے ایک روایت کے ذیل میں۔ نہ کبھی میں نے شہزادی کے پاکیزہ قامت کو دیکھا، پاکیزہ وجود کو دیکھا، نہ میں نے کبھی
دختر امیر کی آواز سنی، وہ کہ جو کئی 100 شاگردوں کو درس پڑھایا کرتی تھیں، ان کا پڑوسی یہ کہہ رہا ہے، میں نے کبھی ان کی آواز نہیں سنی۔ پھر کہتا ہے وکانت، تو کوئی بالکل پریکٹیکل سوال کسی کے ذہن میں آئے کہ شہزادی کبھی تو گھر سے نکلتی ہوں گی، کبھی تو کسی جگہ تشریف لے جاتی ہوں گی، یہ ممکن کیسے ہوا؟ تو اس نے اس شبہ، اس سوال کا بھی جواب دیا، کہنے لگا وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتِ الْخُرُوجِ لِزِيَارَةِ جَدِّهَا رسول اللہ، جب بھی شہزادی اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی تھی، خدا مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ یعنی پہلے تو اس راوی نے اسٹیبلش کیا کہ نکلتی تھی گھر سے، تو کیوں نکلتی تھی؟ اس کام کے لیے کہ جس کے لیے نکلنا مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کس ہدف سے نکلتی تھی، کس کام کے لیے نکلتی تھی؟ اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اب ہر چیز گھر میں لائی جا سکتی ہے، لیکن قبر تو اٹھا کر گھر میں نہیں لائی جا سکتی نا۔ تو جو ایک دم نیسیسری ہے اس کے لیے جب تشریف لے جاتی تھی تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تخرج لیلاً، سب سے پہلے رات کی تاریکی میں نکلتی تھی۔ رات کی تاریکی دختر امیر کا پہلا حجاب بن جاتی تھی۔ والحسن عن یمینہا، آقا حسن شہزادی کے رائٹ پر چلتے تھے، دائیں سے دختر امیر کا حجاب بن جاتے تھے۔ والحسین عن شمالہا، آقا حسین شہزادی کے بائیں جانب چلتے تھے۔ وامیر المؤمنین امامہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے گھر کا پڑوسی، پڑوس میں رہنے والا امیر المؤمنین آگے آگے ہوتے تھے۔ پھر راوی کہتا ہے فَإِذَا قَرُبَتْ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، اب کہاں جا رہی ہیں؟ نانا کی قبر پہ۔ نانا کی قبر جو مدینہ والوں کی آماج گاہ ہے، مدینہ والوں کی زیارت گاہ ہے، پہلے تو اس وقت کا انتخاب کر رہی ہیں کہ جب ذرہ برابر ازدحام نہ ہو، یا آپ کے بابا آپ کے لیے انتخاب کر رہے ہیں جہاں ذرہ برابر ازدحام نہ ہو، مگر یہ کافی نہیں سمجھا ان کے بابا نے۔ راوی کہتا ہے جب وہ قبر شریف کے، قبر مطہر کے، روضہ رسول کے قریب آتی تھیں، سبقہ امیر المؤمنین، تو امیر المؤمنین خود آگے بڑھ جاتے تھے، رسول کے روضے میں جاتے تھے۔ فَأَخْمَدَ ضَوْءَ الْقَنَادِيلِ، اور جا کر سارے فانوسوں، سارے چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے۔ فَسَأَلَهُ الْحَسَنُ علیہ السلام مرۃ عن ذلك، ایک بار مولا حسن نے اپنے بابا سے اس کام کی حکمت پوچھی۔ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا کہ مولا حسن یہ حکمت جانتے تھے۔ کیوں پوچھی؟ تاکہ ہم تک اور آپ تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ بابا کیوں آپ قبر رسول کے جس پر 24 گھنٹے ہر لحظے چراغا رہنا چاہیے، روشنی رہنی چاہیے، ایسی کیا آپ کے پاس زیادہ اہم بات ہے کہ جس کے لیے آپ قبر رسول کو کچھ دیر کے لیے تاریکی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کو اس جہت سے دیکھیے گا، کسی عام حجرے، کسی عام ہال کی لائٹس آف نہیں کی جا رہی ہیں، روضہ رسول کے چراغوں کو بجھایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنی جان اس روضے کے چراغے پر قربان کر دے۔ ایک چراغ پر انسان اپنی جان قربان کر دے کہ روضہ رسول روشن رہے، پر رونق رہے، پر نور رہے۔ مولا علی اس قبر اطہر کے چراغوں کو بجھاتے تھے۔ تو مولا حسن نے پوچھا بابا وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اخشا، اے حسن مجھے خوف ہے، ان ینظر احد الی شخص اختک زینب، کہ کہیں کسی غیر محرم کی نگاہ آپ کی بہن جناب زینب کی قامت پر نہ پڑ جائے، وجود پر نہ پڑ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں جناب زینب عالیہ کے عظمت، صلی علی محمد وعلی۔ تو اگر آج کے بعد کوئی آپ کے سامنے کسی بھی ایسے کام کی دلیل کہ جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ کا مطلب میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، کوئی ڈکلیریشن نہیں دے رہا، اسلامی اقدار کے خلاف ہے، وہ جو فارمولہ دختر رسول نے دیا ہے اس سے کمتر ہے، ایک آئیڈیل سچویشن کے اگینسٹ ہے، ایک ذاکرہ کا ویڈیو پر آ کر مجلس پڑھنا یا اس ویڈیو کو پبلکلی نشر کرنا سوشل میڈیا پر، اس بات میں تو کوئی عار نہیں ہے نا، اس بات میں تو آپ سب مجھ سے متفق ہیں نا کم از کم، ورنہ اختلاف کا حق بھی آپ کو انشاءاللہ آخر میں سوال و جواب کا سیشن بھی وہ آپ کے اختلاف کی جگہ ہوگی۔ تو
اب اگر کوئی بھی دیکھیں، ہمیں زید، عمر، بکر، خالد، ہمیں نیمز سے کام نہیں ہے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی صحیح ہیں، باقی وہ سب غلط ہیں؟ مولا علی نے اسے فرمایا تھا کہ تو نابینا ہے، تو لوگوں کے پیچھے چل کے حق کی تلاش کر رہا ہے، تو لوگوں سے متاثر ہو رہا ہے، پرسنالٹی سے متاثر ہو رہا ہے. تیرا مسئلہ کیا ہے؟ مولا نے اسے فارمولہ دیا، فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہ. تو پہلے حق کو معین کر اور پھر اس حق کی ڈیفینیشن کو پیمانہ بناؤ کہ کس میں یہ حق کی ڈیفینیشن، کون اس پر پورا اترتا ہے، وہ اہل حق ہوں گے. فرمایا پہلے حق پہچانو تاکہ اہل حق کو پہچانو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم شخصیات اور لوگوں سے متاثر ہو کر دین خدا کے بارے میں اپنا مزاج بناتے رہو. وہ لوگوں کا شخصی مزاج ہوا کرتا ہے، وہ دین خدا کا مزاج نہیں ہوتا، وہ دین خدا، وہ پروردگار کی چاہت نہیں ہوتی. تو اب اگر کوئی بھی اپنے اس فعل پر جناب زینب عالیہ کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبے کو دلیل بنائے، یا دختر رسول کے مدینہ منورہ میں دیے گئے خطبے کو دلیل بنائے، تو اس کے جواب میں ہم یحییٰ مازنی کی یہ گواہی پیش کریں گے کہ وہ جو ان ہستیوں کے خطبے تھے، وہ جو جناب زینب عالیہ کا خطبہ تھا جو مجمع عام میں تھا، انصاف سے بتائیے گا، کیا اگر مجبوری نہ ہوتی، اگر کوئی اور آپشن ہوتا، تو کیا دختر امیر المؤمنین کے لیے یہ کام پسندیدہ تھا کہ مجمع عام میں خطاب کریں؟ کیا دشمنوں کے دربار میں خطاب کریں؟ غور کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر اس میں بھی شہزادی نے، دختر رسول نے بھی اور دختر امیر المؤمنین نے بھی کن تقاضوں کا خیال رکھا، جن کے لیے جن تقاضوں کو پورا کرنا ممکن تھا ان تقاضوں کو پورا کیا. کہ دختر رسول کی جو خطبہ تو سب پڑھتے ہیں، مگر خطبے کا ایک پس منظر ہے، ایک سیاق، ایک کانٹیکسٹ ہے. کس کیفیت میں دختر رسول اپنے گھر سے چلی تھی؟ جو روایت بیان ہوئی ہے اس میں 3 لیولز آف حجاب ہیں، جس میں آخری ہے وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا. آپ خطبے کی روایت کو دیکھیے گا، بالکل ابتدا میں بیان ہوتی ہے وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، کہ آخری لیئر آف حجاب شہزادی کی وہ تھی کہ جو ایک بہت بڑی چادر ہوتی ہے، جو ایک انسان کے وجود سے کئی میٹر بڑی ہوتی ہے، شہزادی نے اس کو خود پر پوری طرح سے لپیٹ لیا. پھر اس کے بعد ایک اور لیئر آف حجاب ایڈ تھی، وَجَاءَتْ فِي نَفَرٍ فِي لُمَةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَالنِّسَاءِ قَوْمِهَا. یہ خطبے کی روایت کے جملے ہیں کہ جب مسجد میں تشریف لائیں، دختر رسول کی بات ہو رہی ہے، جب مسجد میں تشریف لائیں اس لیول کے حجاب کے باوجود بھی جب آئیں تو تنہا نہیں آئیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کی مستورات کے گھیرے میں آئیں. کیوں؟ شہزادی سمجھانا چاہ رہی ہیں اپنے عمل سے کہ دیکھو، بہترین خاتون ہونے کا جو فارمولہ، جو یونیورسل فارمولہ، جو ویلیو میں نے دی ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے مسجد میں آنے کو کوئی اس سے سوء استفادہ کر کے اپنے شریعت کے مزاج کے مخالف کاموں کے لیے دلیل قرار دے. بات انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہوگی. تو یہ ہے ایک شہزادی کی سیرت سے، ان کے اسوہ سے، ان کی حیات سے ایک عملی پہلو جو ایک ذاکرہ کے لیے اسوہ عمل اور نمونہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر مجھے ذکر اہل بیت کی خدمت کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس انداز کو برقرار رکھا جائے اور اس انداز سے اپنا ایک ایک قدم بڑھایا جائے کہ جتنا کم کمپرومائز کرنا پڑے اس بہترین خاتون ہونے کے فارمولے پر اتنا اچھا ہے. جتنا میں اپنا کام اسلام کے اور مستورات اہل بیت کے مزاج کے مطابق کر سکوں اتنا اچھا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے گا. اب لوگ بعض اوقات ایک ہمارے یہاں حوزے کی زبان میں کہتے ہیں اشکال مقدر اور جواب، کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ اعتراض آئے یا یہ بات پیش کی جائے، جناب کام کتنا اچھا ہے، مینز چاہے 19-20 ہو، کام کتنا بہترین ہے جو ہو رہا ہے، نتیجے میں ذکر اہل بیت دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، ذکر آل رسول پھیل رہا ہے،
اور دنیا بھر کی وومن انگیج ہو رہی ہے اور ان تک اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں، اور لوگ پسند کرتے ہیں اپنے ہم مزاج لوگوں یا اپنے ہم جنس انسان سے بات کو سننا بنسبت غیر جنس کے فرد سے، اور یہ بالکل نیچرل ہے، یہ فطری ہے۔ تو یہ کتنا اچھا کام، کتنا بڑا گول اچیو ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کیسے ہم اس ٹول سے فائدہ نہ اٹھائیں، کیسے ہم اسے ذکر اہل بیت میں صرف نہ کریں۔ تو دین اسلام کا ایک بڑا بنیادی قاعدہ ہے، وہ قاعدہ ایک واقعی کی صورت میں بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جو انار چوری کرتا تھا، کچھ آگے بڑھتا تھا، کسی بھوکے کو دے دیتا تھا، پھر چوری کرتا تھا، پھر آگے جا کے صدقہ دے دیتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اب بعض اوقات زیادہ آیتیں جاننے کی بنیاد پر یہ ہم شعبہ تبلیغ سے وابستہ لوگوں کی بھی مشکل بن جاتی ہے کہ مختلف آیات یا روایات کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بہانے کے طور پر پیش کیا جائے۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہنے لگا قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو ایک نیکی لے کے آئے گا میں اس کو کتنی دوں گا؟ 10 نیکیاں۔ جو ایک برائی لائے گا اس کو اس ایک برائی کی جزا ملے گی۔ تو میں نے چوری کی، کتنی برائیاں کی؟ ایک برائی کی۔ میں نے آگے جا کر صدقہ کر دیا، کتنی نیکی کی؟ ایک نیکی کی 10 کا ثواب ملے گا۔ تو اب 10 نیکیوں میں سے ایک مائنس کر دو اس ایک گناہ کی وجہ سے، میں 9 نیکیاں کما کر اپنے گھر جا رہا ہوں، لہٰذا میں تو پروفٹ میں ہوں، میں تو فائدے میں ہوں۔ اب یہ ایک مزاج ہے نا، 2 + 2 = 4۔ سامنے والے نے جواب کیا دیا اسے کہ کیا تم نے قرآن کی وہ دوسری آیت نہیں پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جس نیکی کو 1 سے 10 بناتا ہے وہ نیکی اور وہ عمل صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ جب تم گناہ گار بنتے ہو تو تقوی کی شرط کھو دیتے ہو، لہٰذا یہ نیکی بھی تمہارے اپنے پاس ہی رہے گی اور اس گناہ کا بوجھ تمہاری گردن پہ آتا رہے گا۔ مقصد کیا ہے اس واقعے کو سنانے کا؟ ایک قاعدہ ہے ہمارے ہاں علم اصول میں، الغایۃ لا تبرر الوسیلہ۔ اس قاعدے کو ذہن سے باندھ لیجیے گا، دنیا میں دین میں مختلف موقعوں پر یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ گولز اور اہداف کبھی بھی ان تک پہنچنے کے غلط مینز کو درست نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ کا ہدف بہت مقدس ہے، اگر آپ کا گول بہت پاکیزہ ہے، مجھے ذکر اہل بیت پہنچانا ہے دنیا تک، تو بھی اس ہدف تک پہنچنے کا غلط راستہ، اس گول کا تقدس کبھی اس غلط راستے کو صحیح نہیں بنا دے گا۔ اہل بیت نے جو ہم سے چاہے اور ان کی سیرت میں جا بجا یہ بات ٹپکتی ہے، اور میں ایک آدھ مثال بھی دوں گا اپنی بات کو پر دلیل رکھنے کے لیے۔ اہل بیت نے جو فارمولہ دیا ہے، منزل صحیح ہونی چاہیے، ہدف صحیح ہونا چاہیے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ منزل مقدس ہو تو مقدس راستے سے نکل کر ہی اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا میں غیر مقدس راستہ لوں، ناپسندیدہ راستہ لوں اور کسی مقدس ہدف کو حاصل کر لوں۔ غور کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ میری بات بالکل آپ کے لیے کلیئر ہوگی، کوئی اس میں پریشانی، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اگر ہدف پروردگار کو راضی کرنا ہے، اگر ہدف دین اہل بیت کی ترویج و تبلیغ ہے، تو کبھی وہ ایسے کسی راستے سے نہیں ہو سکتی کہ جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ راستہ ہو، جہاں حجاب کی اخلاقی اقدار کو کسی حد تک پامال کیا جا رہا ہو، بلکہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بلکہ بعض اوقات یا شاید اکثر اوقات واجب شرعی حجاب کی حدود کو بھی پامال کیا جا رہا ہو۔ اس انداز سے کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے، یقیناً انسان کو شہرت بھی مل سکتی ہے، یقیناً انسان لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن سکتا ہے، لیکن مقدس ہدف کبھی راستے کو مقدس نہیں بناتا۔ اس کی ایک واضح سی مثال کہ گول اچھا ہو مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بھی اچھا ہو، ہدف حق ہو مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بھی حق ہو۔ مدینہ منورہ میں بعد رسول جب لوگوں نے کسی کی بیعت کر لی تو ایک شخص آیا تھا، ان لوگوں میں سے تھا جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، جنہیں طلقاء کہا گیا، جن کی اولاد کو جناب زینب عالیہ نے اپنے خطبے میں یبنت طلقاء کہا تھا، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد۔ ان میں سے ایک شخص آیا، بڑا ظاہری طور پر بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا، بڑا مالدار شخص تھا،
مولا امیر کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی اگر آپ حکم کریں، روایت آپ سب نے سن رکھی ہوگی، میں آپ کو اس ہدف کے لیے سنا رہا ہوں، اپنی بات پر شاہد کے طور پہ سنا رہا ہوں، یا علی اگر آپ اس وقت حکم کریں تو میں سارے مدینے کو گھڑ سواروں سے بھر دوں گا، اتنا آدمی میرے پاس موجود ہے میرے پے رول پر۔ اگر مولا چاہتے تو کیا اس وقت حق ہدف، اور اس سے بڑا کوئی حق نہیں تھا کائنات میں کہ جس علی کو رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی حق پر ہے، علی حق کے ساتھ ہے، بلکہ کہا حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں علی جاتے ہیں وہاں حق جاتا ہے، جن کی ولایت اس وقت دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا سچ تھی۔ مولا علی چاہتے تو یہ کام کرتے، اس سے مدد لیتے، مین پاور کے جو مدینے والوں نے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، 40 لوگ بھی مولا کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے، یہ مدینے کو گھڑ سواروں سے بھرتا، علی علیہ السلام اپنے دشمنوں کا تلوار سے صفایا کرتے، اور تخت خلافت پر کہ جو پہلے ممبر تھا جسے بعد رسول تخت بنا دیا گیا تھا، مولا علی اس پہ فائز ہو جاتے، قابض ہو جاتے، رسول کے جانشین بن جاتے۔ مولا علی نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں علی کبھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتا۔ یعنی کیا؟ اگرچہ میری منزل برحق ہے لیکن میں راستہ بھی برحق لوں گا، میں کبھی باطل کی مدد سے حق کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے جو ہم اپنی عملی زندگی میں، چاہے میرا ہدف کتنا بھی پاک اور مقدس ہو، میں غیر پاکیزہ طریقوں سے یا کم پاکیزہ راستوں سے اس ہدف تک پہنچوں تو اس کا کوئی فائدہ اور حاصل حصول نہیں ہے۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ اب یہ کچھ نکات ہو گئے، میرے خیال میں زیادہ وقت ہمارا انہی عملی پہلوؤں میں گزر گیا، لیکن میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ یہاں شہزادی کی علمی سیرت کو ان کے خطبے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ نہ کہ میں پورا خطبہ پڑھوں گا، نہ میں اس کا ترجمہ کروں گا، آپ سب انشاءاللہ اس سے بے نیاز ہیں، ذاکرات اہل بیت ہونے کے ناطے، حتیٰ ایک مومنہ ہونے کے ناطے بھی یقیناً آپ سب نے شہزادی کے ان دونوں خطبوں کو پڑھ یا سن رکھا ہوگا ممبر سے۔ ایک خطبہ جو اہل کوفہ کے درمیان دیا دختر امیر نے، ایک خطبہ جو اہل شام کے درمیان بلکہ یزید کے لعین کے دربار میں دیا۔ شہزادی کے ان دونوں خطبوں کو اگر دیکھا جائے تو ان دونوں خطبوں کے کچھ خصائص ہیں۔ پہلے تو میں خطبہ کوفہ کی بات کروں گا کیونکہ ہسٹوریکلی وہ پہلے ہے۔ راوی بشیر بن خزیم اسدی کہتا ہے، نظرت الی زینب بنت علی علیہ السلام یومئذ۔ اب خود یہ جملہ اپنے آپ میں مصائب ہے، اب خود ظاہر ہے اس پورے درس میں بہت ساری مرتبہ ایسی روایات آئیں کہ جو مصائب کا پہلو رکھتی ہیں، مگر ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ کہ خود ایک اجنبی راوی کا یہ کہنا کہ میں نے کوفے میں دختر امیر المومنین کو دیکھا، وہ جن کا مدینے کا پڑوسی کہہ رہا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کوفے کا خطبے کا راوی کہہ رہا ہے میں نے انہیں دیکھا۔ تو کس کیفیت میں دیکھا؟ کہنے لگا فلم ارا خفرتن واللہ انطق منہا۔ اب جو حالات کا تقاضا تھا، جو وقت نے دختر امیر کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد شہزادی کربلا کا میڈیا بنی۔ میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کے دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کو فوری طور پر لائک اے بلٹ، گولی کی طرح دلوں پہ اثر انداز کر دینا، اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیا یہ کام بہت اچھے سے کرتا ہے۔ ایک میڈیا کا پرپس ہوتا ہے لانگ ٹرم اہداف، سوسائٹی کی آئیڈیالوجی کو مرتب کرنا، پکانا بنانا۔ اب جو بھی میڈیا چلا رہا ہے اس کے ذوق مزاج اور اس کی مرضی کے حساب سے۔ آپ کربلا معلیٰ کے بعد جناب زینب عالیہ کے کردار میں اور ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ان دونوں اہداف کو حاصل ہوتے دیکھیں گے کہ ایک واقعہ کربلا کا فوری اثر جو شہزادی نے کوفہ و شام میں دکھایا اور ان کے خطبوں نے دکھایا کہ وہ شام کے جو قاتل کا گڑھ اور مرکز تھا، وہاں شہزادی نے پہلی مجلس امام حسین کی بنیاد رکھی۔
کوفے والے کہ جن میں سے اکثر خیانت کار لوگ تھے، وعدہ خلاف لوگ تھے، وہ شدید پشیمانی میں مبتلا ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کر شہزادی کے اس خطبے کو رونے لگے۔ یہ وہ فوری اثر تھا۔ دیر رست اثر کیا دکھلایا شہزادی نے کہ آج ہم اور آپ بیٹھ کر یہاں ذکر اہل بیت کے اطراف و جوانب کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ ہر گلی محلے میں چلے جائیں، کہیں اور نہ جائیں تو اسی محلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو گھر گھر گلی گلی کچھ ملے نہ ملے امام حسین اور کربلا معلیٰ ضرور ملے گی۔ تو یہ دور رست اثر تھا، اور یہ دختر امیر المومنین کی کاوشوں کا ثمر تھا، یہ شہزادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور چونکہ اس شہزادی نے اس فرش عزا کے لیے، اس عزاداری امام حسین کے لیے بڑی قربانی دی ہے، لہٰذا بحیثیت ذاکر یا ذاکرہ ہماری گردن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ہر شائبے، ہر شبہے سے محفوظ رکھیں، اسے اس کی پاکیزگی اور اس کے تقدس پر برقرار رکھیں، خود اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کریں، نہ کہ اس کے تقدس کو اپنے ذاتی فائدے یا غرض کے لیے قربان کریں۔ راوی کہتا ہے جب میں نے اس شہزادی کو کوفہ میں دیکھا، میں نے اس سے زیادہ بلیغہ کسی خاتون کو نہیں دیکھا تھا، فصاحت و بلاغت میں اس سے اچھا بیان کرنے والی کسی خاتون کو نہیں دیکھا۔ اب راوی کا اگلا جملہ آپ سب نے سنا ہوگا، کأنہا تفرغ عن لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، گویا کہ اب تشبیہ دے رہا ہے، گویا کہ شہزادی جب کلام کر رہی تھی تو نہ کہ اپنی بابا کی زبان میں کلام کر رہی تھی، تتکلم نہیں کہا، تفرغ، یعنی کیا، شہزادی کی زبان اقدس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بابا کا لہجہ بہہ رہا ہے۔ اتنی روانی سے اپنے بابا کے انداز خطاب میں شہزادی نے بات کی، اور یہ اشارہ ہے اور ایک ذاکرہ کے لیے مقام عمل میں بہترین اسوہ ہے کہ اگر آپ ذاکرہ اہل بیت ہیں، آپ کا پیغام اتنا بہترین ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت کا در ہے کہ جس سے اچھا در دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا، جن سے اچھی تعلیمات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہمارا اسے پیش کرنے کا انداز بھی بہترین ہو، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان کی لکنت اس پیغام کے اثر میں کمی کر دے۔ تو پہلے تو انسان اپنی شخصیت پر بہت محنت کرے، اپنی زبان پر محنت کرے، مادی طور پر بھی اسے لفظوں کا مخزن بنا دے، کہ جیسے ہمارے بزرگ خطبہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اردو ادب کے کمال پر تھے، کہ جو قافیے کے ساتھ نثر میں گفتگو کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب ہمیں کوئی ایک بات کرنی ہو تو اس بات کو کرنے کے لیے 10 الفاظ ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جس لفظ کو چاہتے ہیں چن کر استعمال کر لیتے ہیں جو سب سے موضوع اور برمحل ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ذاکرہ اہل بیت، آپ کا پیغام سب سے اچھا ہے، پیغام اہل بیت ہے، اس پیغام کو بہترین انداز سے پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو انسان جناب زینب عالیہ سے مدد لے، اور میں نے اپنے استاد سے یہ جملہ سنا جو ہمیں فن خطابت تعلیم دیا کرتے تھے، تمرین خطابت کرایا کرتے تھے، خدا انہیں طول عمر دے محفوظ رکھے۔ ان کا جملہ ہے کہ میں نے اپنی زبان میں تاثیر کے لیے کام کیا کہ جناب زینب عالیہ کے مرقد مقدسہ شام جب میں گیا تو میں نے شہزادی کی چوکھٹ سے اپنی زبان لگائی تھی، اور واقعاً خدا نے انہیں بالخصوص مصائب کے بیان میں ایک عجیب تاثیر دی ہے۔ تو ایک ذاکرہ جناب زینب عالیہ سے توسل کرے، اے شہزادی میری زبان کو مادی طور پہ بھی اتنا رواں کر دیجئے اور معنوی طور پہ میرے لفظوں میں اتنا اثر ڈال دیجئے کہ آپ کا پیغام اور آپ کے بھائی کی عذاب بہترین انداز میں مومنات کے دلوں تک اتار سکوں۔ پھر راوی کہتا ہے وَقَدْ أَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُوا، کہ دختر امیر المومنین نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا خاموش رہنے کے لیے۔ میرا آپ سے یہاں ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے، کیا شہزادی جنہوں نے بعد میں پورا خطبہ دیا کیا لوگوں کو کہہ نہیں سکتی تھی اس کو تو خاموش ہو جاؤ؟ نہیں، اشارہ کیا۔ گویا کہ شہزادی اپنی سیرت پر عمل کرنے والی ذاکرات کو یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ دیکھو جب میں مجمع عام میں ہوں، یہاں خطاب کرنا وقت کا تقاضا کہیے یا حالات کی مجبوری کہیے،
لیکن یہاں بھی جتنا لازم اور واجب ہے میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، جہاں اشارے سے کام ہو سکتا ہے وہاں میں اشارے سے کام لے رہی ہوں۔ پھر جب شہزادی نے علی کی علیہ بیٹی نے اشارہ کر دیا فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، تو الفاظ کا شور تو چھوڑیے، لوگوں کی سانسیں بھی رک گئیں گویا کہ۔ اب یہ ایک محاورہ ہے، اس قدر خاموشی ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس۔ اب اس کے بعد شہزادی نے وہ مکمل خطبہ کوفہ ارشاد فرمایا۔ یہ تھا یہ تھا بازار کوفہ کے خطبے کا پس منظر۔ دربار شام کے شہزادی کے خطبے کا پس منظر کیا ہے کہ جب ایک بہن نے یہ دیکھا کہ یزید لعین اس کے مظلوم بھائی کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، یہ وہ سبب بنا، جب اتنا عظیم ظلم شہزادی نے ہوتے دیکھا، یہ سبب بنا کہ اب شہزادی نے خطبہ دیا، اور شہزادی کا دربار شام کا خطبہ انتہائی مختصر ہے بازار کوفہ کے خطبے کی نسبت سے، ایک بہت اچھا موضوع ہے بحیثیت ذاکرات۔ اگر آپ اس پہ تحقیق کریں، اس پر کام کریں، اسے لوگوں میں پیش کریں، اگر میں فنی تعبیر میں کہوں تو یہ کم از کم یہ 2 خطبے شہزادی کے ایک عشرہ مجالس کا موضوع ہے۔ ان خطبات کی چند خصوصیات، چند امتیازات میں چند بلٹ پوائنٹس آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ان حیثیات پر یہ ہمارے لیے بھی زیادہ اثر انداز ہو سکے خطبہ، اور ہم لوگوں تک بھی پہنچا سکیں۔ اگر آپ ابھی بھی آمادہ ہیں اور آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے اور اجازت دے رہی ہیں تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ شہزادی کے خطبے کی پہلی خصوصیت دیکھیں، یہ 2 اینگل سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر عوام الناس میں پڑھا جاتا ہے تو ایک اینگل سے وہ ہوتا ہے اس خطبے کو ایلوبریٹ کرنا، دوسرا اینگل جو کہ آپ کے لیے میرے لیے بڑا اہم ہے کہ اس سے ہم اپنے خطاب اور اپنے بیان کے لیے، ذکر اہل بیت کے لیے عملی درس کیا لے سکتے ہیں، یہ اینگل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلی خصوصیت شہزادی کے خطبے کی یا پہلا امتیاز یہ ہے کہ وہ ہے قرآنی اقتباسات، اور واقعاً دختر امیر کا خطبہ اس باب میں ایک عجوبہ ہے۔ چاہے وہ شام کا خطبہ ہو جہاں مختصر خطبہ تھا، شہزادی نے 3 آیات کی تلاوت کی، جو تینوں آیتیں سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں۔ اب اس میں بھی دختر امیر کی شاید ایک حکمت ہو، جو بھی آیت پڑھ رہی ہیں سورہ آل عمران سے پڑھ رہی ہیں۔ دربار کوفہ کے شہزادی کے خطبے میں جو ایک طویل تر خطبہ ہے، وہاں شہزادی کے، اگر میں بہت احتیاط کے ساتھ کہوں کیونکہ میں ایگزیکٹ ابھی گن کر نہیں لیا، میرے پاس لکھے ہوئے سارے مگر میں نے کاؤنٹ نہیں کیے، کم از کم 15 اقتباسات قرآنی آیتوں سے۔ اچھا، میں اور آپ بھی اپنی مجالس میں سرنامہ کلام میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ لوگ جس قرآنی آیت کو پڑھیں اس آیت کا حق ادا کریں، اس آیت پر باقی رہ جائیں آخر تک۔ مگر ہم جب کوئی آیت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس آیت کا کوئی ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس پر اپنی گفتگو کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر انسان اپنے علم کے اعتبار سے بات کرتا ہے، اپنی تیاری کے اعتبار سے ڈسکس کرتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے جو ہم نے اس آیت پر پورا موضوع بیان کیا، یہ بہت اہم نقطہ ہے شہزادی کے خطبے کا، ایک خاصہ ہے، صرف قرآنی آیتیں لینا کمال نہیں تھا اس میں، بلکہ اب جو بات عرض کر رہا ہوں، جو فرق ہے ان ہستیوں کے کلام میں اور ہم غیر معصوموں کے کلام میں، کہ جس آیت کے ٹکڑے پر ہم پوری بنیاد رکھتے ہیں گفتگو کی، اگر مجمع میں اٹھ کر کوئی شخص اس سے پچھلی آیت پڑھ لے تو شاید اس پچھلی آیت کا نہ ہمارے بیان کردہ موضوع سے کوئی ربط نہ ہو، بلکہ شاید وہ جو پچھلی آیت ہے اگر اس کے کانٹیکسٹ کو شامل کیا جائے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں ہم نے اپنی آیت کو پڑھا تھا وہ کانٹیکسٹ ہی باطل ہو جائے، ایسا ہوتا ہے۔ اپنی آیتوں پر پڑھی گئی مجالس پر ہر انسان غور کرے، یا دوسروں کی جو مجالس سنی ہو اس پر غور کرے، قرآن کھولے تو بہت واضح ہو جائے۔ شہزادی کے خطبے کی ایک عجیب خاصیت ہے، جہاں جہاں شہزادی نے کسی قرآنی آیت سے اقتباس لیا، اچھا یہ بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہے کہ جہاں شہزادی نے ڈائریکٹ آیت کے لفظ کو کوٹ کر دیا، ایک ہے کہ جہاں شہزادی نے ڈائریکٹ آیت کے لفظ کو کوٹ نہیں کیا، اس آیت میں اللہ نے ظالموں کو مخاطب کیا تھا، شہزادی نے وہاں ان لوگوں کے ساتھ صیغہ مخاطب استعمال کر کے آیت کے الفاظ کو بیان کیا، یعنی یہ انڈائریکٹ اقتباس تھا شہزادی کا
ان آیتوں کا. مثلا سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار تمہارے مہرے کے پاس ہے. ایک آسان ترین سمجھانے کا ترجمہ ہے تمہارے رب کے تم پورے کنٹرول میں ہو. شہزادی نے جب اہل کوفہ کو مخاطب کیا، یعنی یہ آیت ڈرانے کی آیت ہے، انذار کی آیت ہے، خوف دلانے والی آیت ہے انسان کو. پروردگار کی جباریت، اس کی قہاریت بتا رہی کہ خبردار تم جتنی بھی ہواؤں میں اڑو، اپنے آپ کو اللہ کے کنٹرول اور قدرت سے باہر نہ سمجھنا، جب چاہے تمہاری نکیل کھینچ سکتا ہے. تو شہزادی نے اہل کوفہ کو اس آیت جب مخاطب کیا تو اس آیت کو یوں پڑھا ان ربکم لبالمرصاد. یاد رکھنا کہ تم سب لوگوں کا، یعنی مفرد کی ضمیر تھی رب کا، شہزادی نے ربکم کہا. یہ ہے آیت کا اقتباس، مگر ڈائریکٹ آیت کے لفظ کو کاپی نہیں کیا بی بی نے. گویا قرآن کی آیتیں چھلک رہی تھی شہزادی کے کلام. امتیاز کیا ہے؟ امتیاز یہ ہے کہ جب جہاں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب جہاں شہزادی نے اپنے خطبے میں کوئی بھی آیت پڑھی ہے، آپ قرآن کھولیے اور اس آیت کا پورا سیاق اور سباق، پورا پس منظر دیکھیے. شہزادی نے اس آیت سے وہ اقتباس اتنا برمحل کیا ہے کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید اسی مورد کے لیے آیت نازل ہوئی تھی. اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس کی 2 سے 4 مثالیں دیتا کہ پھر بات طویل ہو جائے گی. دوسرا کام جو شہزادی نے اپنے خطبے سے انجام دیا وہ تھا کہ جو لوگ آج تک بنو امیہ کی پیروی میں عقیدہ جبر کے دامن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، جو یہ اس بات کے قائل ہونا پسند کرتے ہیں کہ جو گناہ بھی مجھ سے ہوتا ہے اس کا بوجھ بھی اللہ پر ڈالنے کو، اللہ پر لوگ بوجھ ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں مگر اصل گناہ گاروں پر اس گناہ کا بوجھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کے دامن کو بچانے کے لیے پروردگار کی ذات گرامی کی طرف ایک نامناسب چیز کی نسبت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی کچھ انسانوں کی محبت میں اپنے عقیدہ توحید کو کمزور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ کیا ہے عقیدہ جب کہ جس کا اظہار یزید نے بھی دربار میں کیا تھا، الحمدللہ الذی قتل اباک کہہ کر چوتھے امام سے کہا تھا کہ حمد اس خدا کی جس نے آپ کے بابا کو قتل کیا. تو وہاں چوتھے امام نے اس بنیاد کو اٹھایا تھا. یہاں دربار کوفہ میں شہزادی نے، اور دربار شام کے خطبے میں بھی شہزادی نے اصل قاتل امام حسین کی گردن میں اس قتل کے پھندے کو ڈال دیا. پوری طرح سے اپنے خطبے میں بتایا کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اور یہ کام بڑا اہم ہے اس دور میں کہ جب وسائل نقل بہت کم ہے. اَوَنَنْتَ یا یزید حِینَ اَخَذْتَ عَلَيْنَا اقطار الارض. آپ کو آج بھی سوشل میڈیا پہ ایسے مفتیان ایسے بیانات کرتے ہوئے ملیں گے کہ یزید تو گویا کہ بیچارہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. شہزادی کا یہ خطبہ ایسے لوگوں کو جواب ہے، اے یزید کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ جب تو نے ہم پر زمین کو تنگ کر دیا اور ہمارے لیے حالات کو مشکل کر دیا تو کیا تو یہ گمان کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کمتر ہے، تو باعظمت ہے؟ تو یہ کہہ کر شہزادی کیا کر رہے ہیں. اور ایسے کئی جملے جو شہزادی نے بیان کیے جس میں شہزادی نے قتل امام حسین اور وہ مظالم جو اہل بیت پر ڈھائے گئے، جو انہیں اسیر بنایا گیا، اس کی پوری ذمہ داری یزید لعین اور اس کے کارندوں پر ڈالی، تاکہ یہ تاریخ کے پیچھے اپنے چہرے کو، اپنے بدصورت کردار کو، اپنے قبیح کردار کو نہ چھپا سکے. تیسرا کام جو شہزادی نے اپنے خطبے میں کیا، جن لوگوں نے، بالخصوص بازار کوفہ کے خطبے میں جن لوگوں نے امام حسین کی مدد کا وعدہ کر کے مدد نہیں کی، شہزادی نے، اگر آسان الفاظ میں کہوں تو انہیں ان کی حیثیت کا احساس دلایا، انہیں شدید ڈانٹ پلائی شہزادی نے کہ وہ احساس کریں کہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ان سے ہوا. اور بحیثیت ذاکرہ بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم معاشرے کو سلیقے کے ساتھ احساس دلائیں اس کی ذمہ داریوں کا، جو کام وہ اچھے کر رہا ہے ان کا بھی، اور جو معاشرے کی شارٹ کمنگز ہیں، جو معاشرے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، مناسب ترین الفاظ کا انتخاب کر کے انسان معاشرے میں اس بات کا احساس دلائے. پانچویں خصوصیت شہزادی کے خطبے کی کہ شہزادی نے، یزید نے یہ جو کام کیا، پورا واقعہ کربلا، یہ جو جرم کیا، اس کے بنیادی اسباب دنیا والوں کے سامنے رکھے تاکہ کل 1400 سال بعد کوئی اٹھ کر اس واقعے کو 2 بادشاہوں یا 2 شہزادوں کی جنگ کہہ کر نہ ٹال دے.
بلکہ شہزادی نے بتایا کہ یزید کیا چاہتا تھا؟ اللہ کے ذکر کو مٹانا چاہتا تھا۔ اسے مشکل حسین سے نہیں تھی، اسے مشکل تھی حسین کے نانا کا نام اذان میں آنے سے، جیسا کہ اس کے بڑوں نے بھی اس مشکل کا اظہار کیا تھا۔ اس کو پریشانی یہ تھی کہ کس طرح سے یہ جسے اللہ نے ابتر کے تانے کے نتیجے میں کوثر جیسی نسل عطا کی ہے، اس نسل رسالت کو کیسے منقطع کیا جائے۔ اس کی مشکل یہ تھی کہ اس وحی کو کہ جو محمد کے گھرانے سے خاص ہو گئی اور ہمیں کچھ نہ نصیب ہوا، اس وحی کو کیسے مٹایا جائے۔ اور شہزادی نے اپنے خطبے میں ان اہداف کو بیان کیا اور اس پر اس کی ملامت کی کہ تو اپنے اجداد کو یاد کر رہا تھا کہ کاش بدر و احد میں مر جانے والے میرے اجداد ہوتے تو میری تعریف کر دے۔ پھر شہزادی نے اس کے سامنے اس کے اجداد کی حقیقت کو اور پورے مجمع اور معاشرے کے سامنے اس کے اجداد کی حقیقت کو آشکار کیا۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ جو شہزادی کے خطبے میں ہمیں ملتا ہے، اور قرآن میں پروردگار کی جاری کردہ سنتوں کا بیان۔ اب یہ بڑا شاید جب تک مثالیں نہ دی جائے تھوڑا خشک موضوع، لیکن میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر ابھی بھی آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شہزادی نے چند الہی قوانین کو کربلا کے واقعے پر اپلائی کر کے دکھایا اپنے خطبے میں، اور یہ بڑا اہم کام ہے ایک خطیب، ایک ذاکرہ کے لیے، کہ دین کی کمپلیٹ پکچر اس کے سامنے ہو، تب جا کر وہ کسی اسپیسیفک ٹاپک میں اتر کر اس ٹاپک کا حق ادا کر پائے۔ کیوں؟ اگر مکمل دین کی تصویر نہیں ہے، انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، دین اور اس کے مزاج سے واقف اور آگاہ نہیں ہے، وسیع مطالعہ نہیں رکھتا، متنوع مطالعہ نہیں رکھتا، یعنی ایک سے زیادہ موضوعات اور علوم کو پڑھنے کا شوقین نہیں ہے، صرف کسی ایک اسپیسیفک جہت میں جا رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر اس انسان کی نگاہ بھی بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے۔ وہ جب کسی ایک باب میں کوئی قاعدہ بنا رہا ہو، مجمع کے ذہن میں کچھ اتار رہا ہو، تو شاید وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ کسی اور دوسرے باب کا کوئی اہم قاعدہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے اہم مثال کیا ہے کہ اگر کمپلیٹ پکچر ہمارے سامنے نہ ہو، کہ بعض اوقات لوگ مصائب میں اس خاطر، اس نیک نیتی سے کہ میں مجمع کو رلا سکوں، زیادہ رقت پیدا ہو سکے، بعض ایسی روایات کا تذکرہ کر دیتے ہیں جو اولاً تو غیر معروف ہوتی ہیں، معروف مقاتل کے مصادر میں، معروف کتابوں میں ذکر نہیں ہوتی۔ دوسری بات، بعض اوقات وہ روایت باب عقائد کے قاعدے سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تاریخ جو اہل بیت کی شان میں کمی کا باعث بن رہی ہو، وہ ہمارے لیے، ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح السند روایت بھی اگر، اب یہ علم کلام اور علم رجال دونوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح السند روایت، کتاب الکافی کی روایت بھی اگر معصوم کی عصمت پر آنچ آ رہی ہے اس کی وجہ سے، اس میں کوئی ایسی بات بیان ہوئی، تو ہم اس روایت کو مقام عمل میں قبول نہیں کر سکتے، نہ ہم معاشرے کو سنا سکتے صرف اس بیس پر کہ میں نے معتبر کتاب میں پڑھی ہے۔ یہ بات کسے پتہ ہو؟ کہ جس نے اپنا مطالعہ وسیع رکھا ہوا ہو۔ شہزادی نے اپنے اس خطبے میں اس کی ایک بہترین مثال قائم کی کہ اسلام کے مختلف قوانین، پروردگار کی مختلف سنتوں کو یہاں اپلائی کیا واقعہ کربلا پر۔ ان میں سے ایک سنت جسے شہزادی نے اپلائی کیا ان لوگوں کے لیے بڑی اہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، وہ کہلاتی ہے سنت تعمیم، کہ نہیں، یہ جو حجت خدا پر ظلم ہوا ہے، حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچے، اس کے پیر کاٹنے والا ایک شخص تھا، مگر عذاب پوری قوم پر آتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اس امت کے لیے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم تو قتل کرنے والوں میں نہیں تھے، نہیں، تم قتل پر راضی رہنے والوں میں تھے، اور خدا کا قانون ہے، قرآن میں اس کے شواہد، شہزادی نے ذکر بھی کیا قرآنی آیات سے بھی اپنے خطبے میں، کہ تم میں سے بعض تو وہ ہو کہ جو قتل میں شریک ہو، مگر باقی سب وہ جو اس قتل پر خاموش رہے، اور یوں بھی تم بھی سزا کے، عذاب کے اور اس عار کے مستحق ہو جو قیامت تک تمہارے سر سے نہ ہٹے گی۔
ایک اور سنت الہی قانون کے جس کا شہزادی نے اپنے خطبے میں ذکر کیا وہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں امہال ضرور ہوتا ہے مگر اہمال نہیں ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر پروردگار نے کسی کو چھوٹ دے رکھی ہے، اے یزید اگر تو نے ہم پر زمین کو تنگ کیا اور ہم قیدی بنا کر لائے گئے اور تو تخت پہ بیٹھا ہے، تو یہ نہیں سمجھ کہ پروردگار کی نظر میں ہم مہمل ہیں، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اگنورڈ نہیں ہیں ہم، بلکہ پروردگار کی نگاہ میں تجھے امہال دیا جا رہا ہے، تجھے مہلت دی جا رہی ہے۔ اور پھر شہزادی نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم تو ظالم کو مہلت دیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کے گڑھے میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے، تاکہ اسے رسوا کر دینے والا عذاب ہو۔ آخرت کی رسوائی تو مجھے نہیں معلوم، مگر دنیا میں یہ نام کتنا رسوا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور اہم اشارہ جو شہزادی نے اپنے خطبے میں کیا اور واقعاً بڑا اہم اور عجب تھا کہ اپنا مزاج، اپنے ہم مزاج لوگ بعد میں روایات میں نقل کر دیتے تو شاید وہ بات نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک پورا چیپٹر اور ڈسکشن ہے، کامل الزیارات میں ایک پورا باب ہے اس ٹاپک پر کہ واقعہ کربلا اور قتل امام حسین کے اس کائنات پر ظاہری طور پر کیا کیا اسباب ہوئے یا کیا کیا نتائج نکلے، کن کن باتوں کا سبب بنا واقعہ کربلا۔ مادی طور پر دنیا، زمین، آسمان، موسم، بارش، پہاڑ، سورج، چاند، ان تمام کونی وجودات پر امام معصوم اور حجت خدا کے ناحق قتل کا کیا اثر نظر آیا۔ اپنی کتب میں روایات پہنچتی، یقیناً اپنے لوگ ایمان لے آتے، مگر دربار شام میں شہزادی نے اس بات کو اسٹیبلش کیا اور قرآن کی آیت سے سہارا لیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ قتل حسین کے بعد 40 دن تک آسمان سے خون ٹپکا؟ اور دربار میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اٹھ کر اعتراض کر دیتا کہ ایسا کب ہوا، کیونکہ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اس بات کو دیکھا تھا اور شہزادی نے اسے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ جب فرمایا افعجبتم، کیا تم نے تعجب نہیں کیا، یا کیا تمہیں تعجب ہوا ان مطرت السماء دمن، کہ قتل حسین کے بعد آسمان نے خون برسایا؟ یہ تو ہونا ہی تھا، اور یہ تو دنیاوی اثرات ہیں، آخرت کے اثرات اس سے بہت زیادہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک آخری نقطہ اور اس پر ہم اپنی بات کو کلوز کر دیں گے، اگرچہ کئی اور امتیازات ہیں یا کچھ اہم نکات ہیں اس خطبے کے، مگر آخری نقطہ کہ شہزادی نے اس خطبے میں ایک خاص عقیدے کو بیان کیا، قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا، اور اس عقیدے کو کہتے ہیں حبط اعمال کا عقیدہ، کہ شہر کوفہ میں چاہے امام حسین کو چھوڑنے والے لوگ ہوں یا دربار شام میں بیٹھے کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں اپنے دین اور اپنے عبادتوں پر بڑا بھروسہ تھا، جو کہتے تھے ٹھیک ہے ہم سے، بالخصوص کوفے والے جو کہتے تھے ٹھیک ہے ہم سے ایک غلطی ہو گئی کہ ہم نے رسول کے نواسے کا ساتھ نہیں دیا، ہاں لیکن میں ہوں تو بڑا عبادت گزار، میری تو راتیں مسجد میں گزرتی ہیں، میرے تو دن روزے میں گزرتے ہیں۔ تو شہزادی نے ان کوفے والوں کو مخاطب کر کے قرآن کی ایک آیت سے استشہاد کیا کہ تمہاری مثال اس خاتون کی سی ہے کمثل التی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، تمہاری مثال اس خاتون کی سی ہے کہ جو دن بھر اون کاٹتی رہے، کپڑا بناتی رہے، کپڑا بنتی رہے، یہاں تک کہ جب شام ہو تو خود اپنی ساری بنائی کو اپنے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو فرماتی ہیں کہ تم نے اب تک جو بھی اپنی بنیاد کھڑی کی تھی، اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے تھے، جس بنیاد پر تم نے امام حسین کی نصرت نہ کر کے تم حبط اعمال کا شکار ہوئے اور تمہارا سب کا سب عمل ہوا میں اڑ گیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ حسین کی مدد نہ کی تو کوئی اور عمل اس کی جگہ لے کر تمہیں بچائے گا۔ کچھ کام انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، بالخصوص عقیدے سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، کہ اگر انسان اس میں شارٹ کمنگز کا شکار ہو تو پھر کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ بحیثیت ذکر اہل بیت
کرنے والے لوگ، بحیثیت ذکر اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ، امام حسین کی عزاداری برپا کرنے والے، بحیثیت امام حسین کا ذکر کرنے والے، بار الہ ہمیں جناب زینب عالیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ قلب طاہرہ دختر امیر المؤمنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، وارث ذکر امام حسین، وارث عزائے امام حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اعوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل محمد و آل محمد وعجل